ان لکم ان تصیحوا فلا ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان لکم ان تصیحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا فلا تبأسوا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تحرموا ابدا. تمہیں ہمیشہ کی صحت مبارک ہو، اب کبھی بیماری نہیں آئے گی. تمہیں ہمیشہ کی زندگی مبارک ہو، اب کبھی موت نہیں آئے گی. تمہیں ہمیشہ کی جوانی مبارک ہو، اب کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا. تمہیں ہمیشہ کی جنت کی نعمتیں مبارک ہو، اب کبھی بھی کوئی پریشانی کی حالت نہیں دیکھو گے. دوستو بزرگوں، یہ ہوتی ہے مزے کی زندگی یا دنیا کی مزے کی زندگی. ایسی زندگی جس کے سامنے موت ہے، ایسی جوانی جس کے سامنے بڑھاپا ہے، ایسی صحت جس کے سامنے بیماری ہے. 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، آدمی بیماری میں پھنس گیا، شوگر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. دوستو اللہ تعالیٰ کہ یہ کیا زندگی ہے؟ زندگی تو آگے ہے. زندگی تو کہاں ہے؟ آگے ہے. ان اہل الجنت یاکلون فیہا ویشربون. اہل جنت جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے اور ہزاروں سال کھائیں گے. اور کیا ہے؟ ولا یدفلون ولا یبولون. نہ پیشاب آئے گا نہ پاخانہ آئے گا، نہ تھوک آئے گی نہ ناک کی صفائی کی ضرورت پڑے گی. صحابہ نے پوچھا کھانے کا کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جشاء ورشح کرشح المسک. ڈکار آئے گی جس سے کھانے کا اثر ختم ہو جائے گا، اور پسینہ آئے گا مشک کے پسینے کی طرح، اور پینے کا اثر ختم ہو جائے گا. ہزاروں سال کھائیں گے، پیٹ خراب نہیں ہوگا، تھکاوٹ نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی. ہزاروں سال نہیں کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب کمزوری نہیں آئے گی، طاقت میں کمزوری نہیں آئے گی. دوستو بزرگوں، 100 آدمی کے برابر ایک جنتی آدمی کو طاقت دی جائے گی. ایک ایک پھل کے اندر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، جنت میں ایک درخت ہے وطلح منضود، بیڑ کے درخت. حدیث قرآن میں ہے ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراقب فی ظلھا 100 عام لا یقطعها. کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے 100 سال چل کر بھی اس کے سائے کو پار نہیں کیا جا سکتا. دوستو بزرگوں، کتنا بڑا درخت ہوگا جس کا سایہ 100 سال کے مسافت تک پھیلا ہوا ہوگا. اور وہ باغ کتنا بڑا ہوگا جس باغ میں یہ درخت ہوگا. یا رسول اللہ، پھلوں کا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک کوہ 1 مہینہ اڑتا رہے، 1 مہینہ اڑ کر جہاں تک وہ پہنچے گا وہاں ایک پھلوں کا گچھا اتنا بڑا ہوگا. اس دنیا کا ایک چکر لگا لے گا وہ. ایک کوہ اگر 1 مہینہ تک اڑتا رہے تو اس دنیا کا ایک چکر لگا لے گا. دوستو اتنا بڑا پھلوں کا ایک گچھا ہوگا. اور ایک ایک پھل کے اندر اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ 72 قسم کے ذائقے ہوں گے، اور ہر ایک کی لذت دوسرے سے الگ ہوگی. ایسی مزے کی زندگی رکھی ہوئی ہے، ایسی مزے کی زندگی رکھی ہوئی ہے. اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا کر رکھی ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہے، کبھی اس کے دل میں کبھی اس کے خیال بھی نہیں گزرا ہے. تو دوستو بزرگوں، ایسی نعمتیں چھپائی گئی ہے. اور کس کے لیے دوستو بزرگوں؟ ان لوگوں کے لیے جو نیک ہے، اللہ کے حکم پر آنے کی، نبی کے طریقے پر آنے کی کوشش کرتے ہیں. زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتا جب تک گندگیوں سے پاک ہو کر کے اور غلاظتوں سے پاک ہو کر کے اور گناہوں سے پاک ہو کر کے خوبیوں کے ساتھ آراستہ نہیں ہوگا، تب تک اللہ کو پہچان نہیں سکتا. جو نبی آتے تھے نا، نبی آتے تھے، ہزاروں رسول آتے تھے، وہ لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے اور انہیں گناہوں سے نکالتے تھے، انہیں ظلم سے نکالتے تھے، زنا سے نکالتے تھے، دنیا کی غلاظتوں سے نکالتے تھے، نفس کی خواہشات سے نکالتے تھے، اور بھلائیوں کے ساتھ اور خوبیوں کے ساتھ آراستہ کرتے تھے، خوبیوں کے ساتھ آراستہ کرتے تھے. جھوٹ نہیں بولا. صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی کسی کی مال کو نہیں دبایا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ رونے والے بن گئے تھے.
رونے والے بن گئے تھے، دنیا سے اپنے آپ کو بچانے والے بن گئے تھے۔ دنیا سے ہم دنیا میں گھسنا چاہتے ہیں، وہ بچانے والے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ کیا ہے، مدین شہر کے گورنر ہے، 20,000 مسلمانوں کے بادشاہ ہے اور امیر ہے، اور کیا ہے، ان کے گھروں میں نہیں رہتے، درختوں کے سائے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ درخت کا سایہ جدھر کو چلا گیا وہ بھی ادھر کے چلے گئے، اور سارے مسلمانوں کے اجتماعی کام کو کر رہے ہیں۔ 5,000 کا وظیفہ ان کو دیا جاتا تھا بیت المال سے، سارا دوسروں پر خرچ کر دیتے تھے۔ خود کھجور کی ٹوکریاں بناتے تھے، اس کو بازار میں بیچتے تھے اور اس سے اپنا گھر چلاتے تھے، اور سارا مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے۔ گھر نہیں بنایا، کسی نے کہا گھر بنا دوں تو غصہ ہو گیا کہ سنو تو کیسا گھر بناؤں، جب آپ کھڑے ہو گئے آپ کا سر چھت پر لگے گا، آپ سو گئے تو آپ کا پیر دیوار پر لگے گی، سردی گرمی سے بچنے کے لیے ایسا گھر بنا دو، کہاں ایسا گھر بنا دو۔ دوستو بزرگوں، دنیا نہیں تھی ان کے دلوں میں، بادشاہ تھے، امیر تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ پورے مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، اور 14 پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں، چپلوں پر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں، اور ایسا کھانا کھاتے تھے جو ان کا کھانا کوئی کھا نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 2.5 سال تک عراق میں گورنر رہے، اور کیا کھایا؟ ستو کھاتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، دنیا سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ آج ہر ایک کو دیکھو، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی دنیا کی دعا کر دو، کاروبار کی دعا کر دو۔ دوستو بزرگوں، کیا دکان میں بیٹھنے والا اور کیا مسجد میں آنے والا، ہر ایک کی پکار ہے اور ہر ایک کا جذبہ ہے، دنیا کیسے آئے، پیسے کیسے آئے۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے کہا، فواللہ ما الفخر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، کہ مجھے تمہاری فخر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کو پھیلا دیا جائے، اور تم دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے ایسے ہی پڑ جاؤ جیسے تم سے پچھلے لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اور جس طریقے سے دنیا نے ان کو ہلاک کر دیا، تمہیں بھی ہلاک کر دے گی، قسم کھا کر فرمایا۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں ان لوگوں کی آزمائش زیادہ ہے جن میں پیسے ہیں۔ دوستو بزرگوں، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه فی اليوم، اللہ کے نبی نے فرمایا، خدا کی قسم، دنیا کی قدر و قیمت کیسی ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے انگلی کو دریا میں ڈالے، پھر اس کو نکال کر دیکھے کنارے میں کتنا پانی رہ گیا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، اور یہ آخرت کی زندگی ہے، شروع ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ دوستو بزرگوں، وہاں کی زندگی کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اپنے ہیرے اور موتی جیسے صلاحیتوں کو اگر دنیا میں لگا دیا، اپنے ہیرے جیسے اور موتی جیسے صلاحیتوں کو کہتے گوبر میں لگا دیا تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں گے۔ گوبر ہی تو اور کیا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جیسے ہی تمہیں موت آئے گی تمہارے مال سے تمہیں جدا